بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ عظیم دعوتی شخصیت جس نے دنیا کے کونوں کونوں میں دین کی محنت اور سنت کی خوشبو کو زندہ رکھا، وہ شخصیت جس کا تعلق اس خاندان سے ہے جنہوں نے ہندوستان اور پوری دنیا میں دعوت اللہ کی بنیادیں مضبوط کی۔ یہ شخصیت ہیں مولانا محمد سعد کاندھلوی صاحب، اور ان کی زندگی کی مکمل داستاں آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں اور آپ کے لیے بھی بتانے والے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لیں۔ دس از مائی ہمبل ریکویسٹ، پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ شیئر اینڈ لائک۔ مولانا محمد سعد کاندھلوی ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس کے در و دیوار میں تبلیغ، اخلاص اور اللہ کی یاد رچی بسی تھی۔ یہ وہی گھرانہ ہے جس کے سربراہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھی، جن کے فرزند حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دوسرے امیر بنے، اور پھر حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پورے دنیا تک پہنچایا۔ یہ تینوں بزرگ اکابر دیوبند کی تربیت یافتہ دارالعلوم دیوبند کے علمی اور روحانی سلسلے کے نمائند تھے۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں مولانا محمد سعد کاندھلوی صاحب۔ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کی پیدائش 10 دسمبر 1965 کو دہلی کے مرکز نظام الدین دہلی میں ہوئی۔ بچپن سے ہی ان کی ارد گرد دینی مذاکرے، جماعتوں کی روانگی، قرآن و حدیث کی باتیں اور اکابر کے تذکرے کا ماحول تھا۔ یہ ماحول ان کے دل میں اللہ کے دین کو پھیلانے کی آگ شروع سے روشن رکھتا تھا۔ گھر میں سب سے پہلے قرآن حفظ کیا، پھر عربی و فارسی کی بنیادی کتب پڑھی۔ ابتدائی درس نظامی کی تعلیم بھی گھر اور مقامی مدارس میں ہوئی۔ ان کے والد حضرت مولانا محمد ہارون صاحب بڑے دیندار، متقی اور علمی گھرانے کے فرد تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اسی رنگ میں کی جو اکابر دیوبند کے علماء کی پہچان ہے: سادگی، عمل، خشیت، علم پر عمل کی تاکید۔ اگرچہ مولانا سعد کی آخری درس نظامی کی تکمیل دارالعلوم دیوبند میں نہیں ہوئی، لیکن ان کے تمام اساتذہ، نصاب، علمی ماحول اور فقہی منہج پورے طور پر دیوبندی علمی روایت کے مطابق ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے بزرگوں کے ذریعے حدیث، دعوت، سیرت اور اکابر دیوبند کے افکار کی گہری تربیت ملی۔ ان کی گفتگو میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام آتے ہیں، اور دیگر اکابر کے اقوال بار بار ملتے ہیں۔ یہ دعوت کا کام مولانا سعد کے لیے پیشہ نہیں تھا، یہ ان کا وراثتی مشن تھا۔ بچپن ہی سے گھر میں آنے والی جماعتیں، ہر محلے کی تشکیل، تعلیم و ذکر کی محفلیں اور بزرگان دین کے تذکرے انہیں علمی دعوت کی طرف مائل کرتے تھے۔ انہوں نے بہت کم عمری میں نظام الدین مرکز کے کاموں میں اپنے والد اور حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی مدد شروع کر دی۔ گفتگو عام، فہم، دل کو لگنے والی۔ حضرت کی گفتگو دیکھو، سادگی، گفتگو عام، فہم، دل کو لگنے والی، نہ سیاست، نہ مناظرے، نہ علمی نزاع، صرف اللہ کی طرف بلانا۔ قرآن حدیث سے براہ راست ترغیب۔ ان کے بیانوں میں سب سے زیادہ زور ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر، صحابہ کی زندگی پر اور اعمال دین کی اہمیت پر۔ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد تبلیغی جماعت کے مرکز میں متعدد ذمہ داریاں خاندان اور رفقا کے درمیان تقسیم ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ مرکز کا علمی عملی انتظام مولانا سعد کے زیر نگراں آتا گیا۔ انہوں نے جماعتوں کی تشکیل، ترتیب، تعلیمی نصاب، فضائل کا درس، اکابر کی سنتوں کا زندہ کرنا جیسے شعبوں میں مستقل محنت کی۔ دنیا کے بہت سے ملک اور بڑے اجتماعات آپ کو مرکزی رہنما کے طور پر مانتے ہیں۔ دنیا کی ہر بڑی دینی تحریک میں کبھی نہ کبھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت میں بھی اس سے مستثنی نہیں۔
تبلیغی جماعت بھی اس سے مستثنی نہیں، لیکن دیوبندی کتب میں ان اختلافات کی تفصیلات بہت کم ملتی ہے، اور اکابر ہمیشہ وحدت، محبت اور خیر خواہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں ہم صرف غیر متنازع حقیقت بیان کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں مسلم عوام اور بڑی تعداد کے علماء مولانا سعد کو تبلیغی خدمات کا مرکز امین مانتے ہیں۔ اختلاف کے باوجود انہوں نے ہمیشہ نرمی، صبر اور دین کی دعوت کو ترجیح دی۔ مولانا سعد کی گفتگو کی سب سے بڑی خصوصیت ہے سیدھی بات سیدھے دل کی تک پہنچتی ہے۔ وہ بلا تکلف کہتے ہیں، ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین لانا ہے، صحابہ کی محنت کو اپنانا ہے، دین گھروں میں آئے گا تو دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ ان کے بیانوں میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ اکابر دیوبند کے اقوال کی جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ آج دیوبند کے تقریباً 150 سے زائد آج دنیا کے تقریباً 150 سے زائد ممالک میں مولانا سعد کے بیانات سنے جاتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں افراد 3 دن چلہ اور 4 مہینے راہ اللہ میں نکلتے ہیں، اور یہی اس گھرانے کی اصل وراثت ہے۔ یہ اثر اس بات کی دلیل ہے کہ اخلاص خود بخود راستے بنا دیتا ہے۔ مولانا سعد کی نمایاں خوبیوں میں سادہ لباس، سادہ کھانا، عاجزی، جماعتوں کے درمیان گھل مل کر رہنا، نہ گفتگو میں سختی، نہ کسی کے خلاف محاذ آرائی شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ ان کا ایک جملہ اکثر نقل کیا جاتا ہے، ہمیں کسی کے خلاف نہیں جانا، ہمیں صرف اللہ کے دین کے لیے جانا ہے۔ مولانا محمد سعد کاندھلوی کی پوری زندگی دعوت، محنت اور سادگی سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ایک ایسے سلسلے کے وارث ہیں جس نے پوری دنیا میں دین کی بنیاد عمل پر رکھ دی۔ ان کا مشن انہی اکابر کی طرح صرف ایک بات ہے، دنیا کے ہر انسان تک اللہ کا پیغام محبت اور ہدایت کے ساتھ پہنچانا۔ ناظرین کرام، یہ تھی مولانا محمد سعد کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری باتیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تھا، اب ہمیں معلوم بھی ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، اس پر ایک مستقل الگ سے ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس پر ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ جو اختلافات ہیں، جو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، میں بھی ان چیزوں کو کہہ نہیں سکتا، لیکن اگلی ویڈیو میں ان تمام چیزوں کو کہوں گا بھی، اور تمام چیزوں کو واضح طور پر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ بس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے۔ یہ ہم نے ان کی جو اچھی چیزیں تھیں ان کو ہم نے بیان کر دیا ہے، کیا کیا کام انجام دے رہے ہیں حضرت۔ چلیے ناظرین کرام، زیادہ گفتگو نہ کرتے، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ویڈیو کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ اور اچھی باتیں لے کر۔ السلام علیکم۔